خوش آمدید اس خصوصی تجزیے میں۔ آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حال ہی میں آنے والے اس زبردست اتار چڑھاؤ کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ ان واقعات کا آپ کے طویل مدتی پورٹ فولیو کی مضبوطی پر اصل میں کیا اثر پڑتا ہے۔ چلیے ٹھیک سے سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ مارکیٹ میں اصل کھیل کیا کھیلا گیا۔ تو سب سے پہلے اس تکلیف دہ دور کو ایڈریس کرتے ہیں جس سے ہم سب حال ہی میں گزرے۔ دیکھیں، اپریل میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے مارکیٹ نے ایک شدید ونٹر سلائیڈ کا سامنا کیا۔ سوچئے، اپنے جنوری کے عروج سے انڈیکس لگ بھگ 35,000 پوائنٹس کھو چکا تھا، مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اربوں ڈالر کا نقصان، اور ہر طرف خبراہٹ۔ ظاہر ہے ایسی تیزی سے گرتی ہوئی مارکیٹ میں تو بڑے سے بڑے تجربہ کار سرمایہ کار کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ لیکن پھر اپریل کے مہینے میں کہانی نے ایک اچانک اور زبردست موڑ لیا۔ صرف ایک مہینے، جی ہاں، صرف ایک مہینے کے اندر انڈیکس نے طاقتور واپسی کرتے ہوئے 14,000 سے زائد پوائنٹس کا ڈسائسو اضافہ درج کیا۔ مارکیٹ نے اپنا کھویا ہوا اربوں کا سرمایہ تیزی سے واپس حاصل کر لیا۔ اس ایک موو نے مایوسی کی فضا کو مکمل طور پر امید میں بدل دیا اور مارکیٹ مومنٹم کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ The timeline, a tale of two house۔ اب اس شاندار ریکوری کو واقعی سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن کو کرونالوجیکلی دیکھیں۔ 1 اپریل کو خریداروں کی واپسی کے واضح سگنلز آنا شروع ہوئے، پھر 8 اپریل آتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کی امید نے اس مالی سال کا سب سے بڑا ڈیلی گین ٹریگر کر دیا۔ لیکن 13 اپریل تک آتے آتے جب کمزور کارپوریٹ ارننگز کی رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو یہی مومنٹم ٹوٹ گیا، اور مہینے کے آخر تک آتے آتے امید پھر سے فیڈ ہونے لگی۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھاتی ہے کہ جیو پولیٹیکل خبریں اور آمدنی کے نتیجے کتنی تیزی سے مارکیٹ کا موڈ بدل دیتے ہیں۔ گلوبل شفٹس اینڈ میکرو ٹیل ونڈز۔ اب ظاہر ہے روزانہ کے یہ اتار چڑھاؤ اکیلے خلا میں تو نہیں ہوتے، ان کے پیچھے میکرو اکنامکس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف مقامی سطح پر مہنگائی کا شدید دباؤ تھا، سی پی آئی 10.9% پر تھی، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو مجبوراً پالیسی ریٹ 11.5% تک بڑھانا پڑا۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس ایکسٹرنل فرنٹ پر کمال کی حوصلہ افزا خبریں تھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا، فچ کی ریٹنگ سٹیبل تھی، اور سب سے بڑی بات، ورلڈ بینک نے پاکستان کو ریجنل من ایپ کیٹیگری میں ریکلاسیفائی کر دیا تھا۔ تو یہ ایک زبردست ٹگ آف وار تھی ڈومیسٹک پریشر اور ایکسٹرنل آپٹمزم کے درمیان۔ اور ان سب کے بیچ سورس مٹیریل ایک بہت اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ ہے کرنسی کا سکون۔ 2022 اور 2023 کے ان بھیانک اور مشکل کرنسی پریشرز کے مقابلے میں اس دفعہ روپی کی کارکردگی سٹیبل رہی۔ اس استقامت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایکویٹی گینز سیدھا ڈالر ریٹرنز میں تبدیل ہو گئے۔ ڈی ویلیویشن کے اس دردناک دور کے بعد سرمایہ کاروں کے لیے یہ بالکل ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا تھا۔ بینکس اینڈ سائیکلکلز لیڈ دی چارج۔ تو آخر انڈیکس کو اس ریڈ زون سے نکال کر اوپر لایا کون؟ ڈیٹا یہاں بالکل واضح ہے۔ لارج کیپ کمرشل بینکس، خاص طور پر یو بی ایل اور ایچ پی ایل جیسے ہیوی ویٹس، اس ریلی کی انڈسپیوٹڈ ریڑھ کی ہڈی تھے۔ اکیلے انہی کمرشل بینکس نے مارکیٹ میں 5,300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ انہوں نے لٹرلی مارکیٹ کی ریکوری کا پورا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ لیکن صرف بینکس ہی نہیں تھے، ان بینکنگ جائنٹس کے ساتھ ساتھ سائیکلیکل سیکٹرز نے بھی بے پناہ سہارا دیا۔ وہ انڈسٹریز جیسے سیمنٹ، آئل اور گیس جو اکانومی کے چلنے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتی ہیں، انہوں نے اس اپورڈ مومنٹم کو زبردست سپورٹ دی۔ لکی سیمنٹ اور او جی ڈی سی جیسے نان بینک اداروں کی اس دفعہ کی کارکردگی واقعی قابل تعریف تھی۔ ریٹیل انویسٹرز ٹیک چارج۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑا سرپرائز ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اس میسو کیپٹل آنے کی اصل وجہ کون تھا۔ یہ نمبرز دیکھیں، یہ ریٹیل انویسٹرز کی ہمت کی ایک حیران انگیز کہانی ہے۔ عام افراد نے مل کر لگ بھگ $60 ملین مارکیٹ میں پمپ کیے، یعنی جب انسٹیٹیوشنل بینکس اور فورن کارپوریٹس گھبرا کر اپنا مال بیچ رہے تھے، ٹھیک اس وقت عام ریٹیل سرمایہ کاروں نے پورے اعتماد کے ساتھ اس ڈپ پر خریداری کی۔ یہ ریزیلینس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اسٹریٹجیز فار مارکیٹ والیٹیلیٹی۔ اب اس کمپلیکس مکس میں جہاں ریٹیل بائنگ ہو رہی ہو، سائیکلکلز چل رہے ہوں اور میکرو ٹینشن بھی اپنی جگہ ہو، وہاں سمجھدار سرمایہ کار کیا کریں؟ بہت سمپل اور پریکٹیکل ترکیبیں ہیں۔ پہلا، جیو پولیٹیکل خبروں پر نظر رکھیں جو شارٹ ٹرم جذبات بدلتی ہیں۔
दूसरा, इन्फ्लेशन या CPI डेटा को ट्रैक करें ताकि स्टेट बैंक के मूव्स का अंदाजा हो। तीसरा, असल मोमेंटम समझने के लिए क्वार्टरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर गौर करें। और आखिरी, इन रोजाना के पैनिक्स के बजाय हमेशा एक तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखें। यही वो डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो आपको बचा सकती है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी। और इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अहमियत इस बात से वाज़ेह होती है। सुन के हैरत होती है ना कि साल के सबसे तकलीफ-दे 2 महीनों की गिरावट के बावजूद अगर मुकम्मल फिस्कल ईयर 2026 पर नज़र डाली जाए तो KSE 100 इंडेक्स अब भी तकरीबन 30% ऊपर है। ये ट्रेजेक्ट्री रीजनल मार्केट्स के मुकाबले में कहीं बेहतर और ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है। यही है पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की असल ताकत। तो आखिर में मैं इस अहम सवाल के साथ इस तज्ज़िये को ख़त्म करना चाहूँगा, क्या जब हम थोड़ा जूम आउट करके पूरे माली साल की तस्वीर देखते हैं तो क्या उन खौफनाक शॉर्ट टर्म ड्रॉडाउन्स का दर वाकई कम नहीं हो जाता? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बड़ी तस्वीर देखने की यही आदत रोज़ाना की मार्केट एंग्जाइटी को एक पुरसुकून और हिकमत अमली वाली सरमायाकारी में तब्दील कर सकती है। उम्मीद है आज का ये जायज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा।